ابھی آپ نے ذکر کیا سوڈان کے علاقے میں جو خونریزی چل رہی ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک، خصوصاً عرب امارات اور اس طرح کے جو ممالک ہیں، ان کا جو رویہ رہا ہے وہ سواد اعظم یا سمجھ لیں کہ جمہور امت یا امت کی جو میجورٹی ہے ان کے خلاف رہا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. بہت جلد وقت بتا دے گا کہ اس طرح کے جو ظالم اور جابر حکمران ہوتے ہیں ان کی حکومت پائیدار نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے اس دنیا نے فرعون کو دیکھا ہے، نمرود کو دیکھا ہے، حامان و شداد کو دیکھا ہے، اور بڑے بڑے ظالم اور جابر ڈکٹیٹروں کو دیکھا ہے. ماضی قریب میں آپ ہٹلر کی مثال دے سکتے ہیں، پاکستان میں جنرل مشرف کے انجام کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں کہ جہاں پر جمال عبد الناصر کو مصر میں دیکھ سکتے ہیں. تو ان سب کا انجام کوئی اچھا تو ہوا نہیں. یہ تو ہوا نہیں کہ بڑی عزت کے ساتھ یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں. تو یہ جو حکومت کا نشہ ہے یہ وقتی ہوتا ہے، اور چند سال کے بعد یہ نشہ ہر حال میں اترتا ہے اور دنیا عبرتناک انجام کو، اس شخص کے عبرتناک انجام کو دیکھتی ہے. تو سوڈان میں جو ہزاروں افراد کی شہادت ہوئی ہے مسلمانوں کی، یہ صرف اور صرف دولت کا نشہ ہے. جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایک پہاڑ ہے کہ جہاں پر سونے کی کان ہے، اور چند سالوں میں گزشتہ کئی سو ٹن سونا وہاں سے نکلا ہے. اور سارا جو اختلاف ہے وہ یعنی وہ پہاڑ یا وہ سونے کی کان بھی اس اختلاف کی ایک وجہ ہے کہ مختلف ممالک چاہتے ہیں کہ سونے کی کانوں پر ان کا کنٹرول ہو. اور افریقہ اس معنی میں بڑا ہی بد نصیب بر اعظم ہے کہ پورے کانٹیننٹ میں جگہ جگہ سونے کی کانیں بکھری پڑی ہیں، لیکن کسی ملک میں مثلاً آپ اگر صومالی لینڈ میں چلے جائیں جو صومالیہ سے الگ ہے، تو اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں، تو وہاں کی سونے کی کانوں کا مکمل کانٹریکٹ اور مکمل اختیار وہاں فرانس کے پاس ہے، یا کسی ملک میں اٹلی کے پاس ہے، کسی ملک میں جرمنی کے پاس ہے. تو یورپینز نے افریقہ کو اپنی کالونی بنایا تھا، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی کہ بھائی اب ہم ان ملکوں کو کہاں سے سنبھالتے پھریں، وہ چلے گئے، مقامی طور پر انارکی پھیلا دی، لیکن سونے کی کانوں کا کنٹرول انہوں نے اپنے پاس رکھا. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. اور پھر جب عرب ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے، تو یہ مسئلہ جو خالص سامراجیت سے اور استعمار سے تعلق رکھتا تھا، اب یہ مسئلہ دوسری شکل اختیار کر گیا ہے. جس آرمی کو یو اے ای کا سپورٹ حاصل ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر 2000 لوگوں کو شہادت کرنے کا مقصد بنائے ہوئے، یعنی ان کا مقصد یہ کہ روزانہ 2000 لوگ شہید ہوں تو جا کے ان کا پیٹ بھرے گا. اور سوشل میڈیا کی نیوز ہے، میں نے اپنے طور سے کوئی ویریفائی نہیں کیا ہے کہ کسی امریکن ادارے نے اسپیس سے جو تصویر کھینچی ہے اس میں جگہ جگہ وہاں سے اس فوٹو میں خون نظر آ رہا ہے. اتنا خون کی لاشیں، ہاسپٹلز میں میسیکرز، مطلب تو یعنی بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور تقریباً اسی سے ملتی جلتی جتنی غزہ سے. غزہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ دنیا کی توجہ اس کی طرف رہی ہے، چونکہ مسئلہ فلسطین کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں، بڑا نازک مسئلہ ہے اور پرانا مسئلہ ہے. یہ غزہ کی خوش نصیبی ہے کہ کم سے کم لوگ غزہ کے لوگوں کو دعا میں تو یاد رکھتے ہیں. ان کے لیے ان کے نقصان پر 2-4 لوگوں کی آنکھیں تو بھیگ جاتی ہیں، لیکن یہ سوڈان کی بد نصیبی ہے کہ وہاں کے معاملات سے لوگ نہ صرف یہ کہ ناواقف ہیں، بلکہ اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں رکھتے ہیں. انسان تو انسان ہے، وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ عربی زبان بولتا ہو یا کوئی دوسری زبان بولتا ہو. لیکن یہ اصل میں مسلمانوں کی بدعمالیوں اور ان بد کردار مجرم حکمرانوں کی وجہ سے ایسا ہے کہ مسلم امہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پر رحم کرے اور اس پریشانی سے اور مصیبت سے ان سب کو نکالے، یہی کہا جا سکتا ہے. آمین.